جی جناب. نثار صاحب، وزیراعظم پاکستان نے آج اپیل کی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے جناب کہ ہمیں ڈیمز بنانے ہیں اور جلد بنانے ہیں، اربوں ڈالر کی ضرورت ہے، اس لیے وہ باہر سے پیسے بھیجیں. تو سر آپ بتائیں کہ اس قومی مسئلے پر کس طرح صوبے ساتھ دیں گے حکومت کا، وزیراعظم کا، سیاسی جماعتیں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گی، اس پر ذرا ہمیں اپنی رائے دیجیے. دیکھیں جناب، اگر بیرون ملک پاکستانیوں سے چندہ مانگا جا رہا ہے، سپورٹ مانگی جا رہی ہے، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی کتنی ہے کہ اس کے کہنے پر کتنے لوگ بھیجتے ہیں پیسے. اگر پیسے بھیجتے ہیں تو وہ کس کام کے لیے بھیجنے اور مانگے جا رہے ہیں؟ آیا قرضہ اتارنے کے لیے یا کچھ اور پازیٹیو چیز کرنے کے لیے؟ شکر کر کے اب ایک مسئلہ حل ہوا ہے کہ جی لوگوں نے کالا باغ ڈیم کی رٹ لگانا بند کر دی اور کہا کہ بھاشا ڈیم بناؤ. بھاشا ڈیم بنانے کے لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان واز اے کیس آف لاسٹ اپرچونٹی. جب جنرل مشرف نے 9 سال صوبوں کو آپس میں لڑانے پہ تو صرف کر دیے، لیکن اربوں ڈالر جو ملے تھے مشرف کو اس 9 سالہ دور میں اس نے کچھ نہیں کیا اور بھاشا ڈیم نہیں بنایا. اب یہ بھاشا ڈیم بننا ضروری تھا. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ بھائی اپ اسٹریم تربیلا ڈیم، کوئی ڈیم بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چھوٹے صوبوں کو کوئی اعتراض نہیں، سندھ کو اعتراض نہیں، کے پی کے کو، بلوچستان کو اعتراض نہیں، لیکن 9 سال ضائع کر دیے گئے. جی زبیر صاحب، میں کہہ رہا تھا یہ کریڈیبلٹی کی جو بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی، اب لوگوں کو یہ اعتماد دلایا جائے گا کہ یہ کاز بہت بڑا ہے، آپ پیسے بھیجیں، بھلے وہ وزیر اعظم کا فنڈ ہے، اور دوسرا سوال یہ کام فنڈز کے ذریعے ہو جائے گا، ان دونوں پر کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے ایک صداقت صاحب سے یہ کہنا ہے ہاتھ جوڑ کے، پی ٹی آئی اب حکومت میں ہے، وہ پولیٹکس جھوٹ کی پولیٹکس نہ. 30 سال کس کھاتے میں مجھے ہمیں دے دیے؟ 2 سال 1991 سے 1993 تک تھے اور 2.5 سال سے بھی کم 97 to 99 تھے. 4.5 سال میں آپ نے کہا 30 سال ہماری حکومت تھی. اب یہ کہیں گے کہ جی میں نے تو سب کا ملا کے کہا تھا. پلیز، میں آج پی ایم ایل این کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، اور پی ایم ایل این ہمیں اگر سیاست کرنی ہے تو فیکچول فیکٹس لے کے کرنی چاہیے. دوسری، آپ نے بھی جب کھوڑو صاحب سے سوال پوچھا کہ جی 10 سال کیوں نہیں خیال ہے، ابھی میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے، آپ نے پھر وہی ادھر ہی واپس نہیں سر، میں آپ کے فیکٹس کو مانتے ہوئے میرا سوال یہ تھا کہ اتنا نہیں زبیر صاحب، آپ کی بات میں یہ کہہ رہا تھا اتنی فوکسڈ اپروچ لے کر اگر یہ فنڈز کے انیشیٹو سے کام ہو سکتا ہے تو ہمیں ایسا انیشیٹو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ میں آپ کی باقی چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہا. جی، اس لیے نہیں دکھائی دیا کہ آج عمران خان کے لیے ہم نے جو دوسرا بڑا، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو پاکستان امیوننٹ بلیک آؤٹ فیس کر رہا تھا 2013 جون میں، وہ تھا بجلی کے حوالے سے. اور اگر آپ 2013 واپس جا کے دیکھ لیں کہ تمام طرف سے آوازیں بجلی کے لیے تھیں، سو $20 بلین آپ کو بجلی کے لیے چاہیے تھے. تو عمران خان کو وہ $20 بلین تو انویسٹ نہیں کرنا پڑ رہا نا، تو اس لیے وہ آگے والا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ہم نے جو آج سے 2 سال پہلے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، ہم نے لے لیا تھا. بہرحال ہر ایک حکومت کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں جہاں تک. اور دوسری بات جو کھوڑے صاحب نے بالکل صحیح فرمائی کہ اسی دوران پچھلے 2 سال میں ہمارا ورلڈ بینک کے ساتھ، بیکاز ظاہر ہے آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے کہ وہ چندے کے تھرو آئے اور لوگ پیسہ بھیجے، لیکن ہر حکومت ہر وقت چندے کے بیسس پر نہیں آگے چلے گی. چاہے وہ بجلی ہے، چاہے روڈز بنانا ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے ڈیمز ہیں اینڈ سو آن. اگر انہوں نے چندے کے بیسس پر کیا تو ہمارا جو تھا وہ تو ایک پروفیشنل اپروچ تھی کہ کچھ پیسہ اپنے جیب سے جو حکومت اپنے وسائل سے کرے اور کچھ پیسہ فائنینسنگ کروائے ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ. اور اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے فیزیبلٹی وغیرہ بنتی ہے، ایک سال 2 سال تو فیزیبلٹی بنتی ہے جس کے بیسس پر آپ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے نیگوسیشنز کرتے ہیں. سو بالکل یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیسہ اور اتنی مقدار میں آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے انیشیل ایفوریا ہو اور آئے پیسہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنا پیسہ آپ کو چاہیے جب تک آپ اپنے وسائل سے یا فائنینسنگ نہیں کریں گے ورلڈ بینک یا دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے، یہ ڈیم بننا ممکن ہوگا. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بگ اماؤنٹ آف منی. اسی وجہ سے ہم اپنے وسائل کو چھوڑ کے، عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ان کی کریڈیبلٹی اس وقت، ان کی حکومت نہیں آئی ہے، وہ لوگوں سے اپیل کر سکتے ہیں اور لوگ بھیج سکتے ہیں وہ پیسہ. لیٹس ویٹ اینڈ سی. اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن میرے اپنے ذہن میں
وہ ابھی بھی اتنا پیسہ نہیں آ سکے گا. جو بنیادی نقطہ ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ خالی ایک ہسپتال بنا لینا یا ایک یونیورسٹی بنا لینا ڈیم بنانے سے قدریں مختلف ہے. ایک تو کریڈیبلٹی کا سوال، ظاہری بات ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ہوں گے سر. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے ایک میسج جائے حکومت کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اور آپ اس کو اسٹیبلش بھی کریں. اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے، یا سوللی فنڈز کے اوپر ریلائنس ہوگی اس وقت؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ ایک ہسپتال بنانا اور ڈیم بنانا دو مختلف باتیں. ایک تنہا شخص کا، ایک پوری ریاستی مشینری کا، اس کے پاس اس کی کریڈیبلٹی کا، اس کے فورن اس کی امیج کا، یہ دو الگ باتیں ہیں. اس لیے دو الگ باتیں ہو سکتی ہیں. ون مین ود ہز اون نیم ہی از ٹرائنگ ٹو بلڈ اے پرائیویٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلفیئر ہاسپٹل، اینڈ ون پرسن جس کو پاس 1.25 کروڑ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے اور 22 کروڑ لوگوں کا وہ وزیر اعظم ہے. اس کے نیچے پورے ادارے ہیں اور اس کے پاس گارنٹی دینے کے لیے پورا ملک ہے. اس کے چلانا یہ دو ڈیفرنٹ، جس طرح کے دو ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہیں اس طرح دو ڈیفرنٹ آپ کے پاس ریسورسز ہیں یا ایسٹس ہیں. اس لیے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے 30 سال کی بات کی تھی، اس لیے کی تھی کہ چلیں میاں صاحب نے 30 سال پہلے اپنا وہ پرائم منسٹر بنے، اگر اس وقت وہ انیشیٹو لیتے تو درمیان میں جو ڈسٹربنسز تھی اس میں ہم ان کے اوپر ڈالتے نا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں انیشیٹو عمران خان نے لے لیا، تو وہ آپ کو جو بجٹ اقدامات بتا رہے ہیں نہیں، وہ تو 3 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انہوں نے شروع کیا. تو میں نے کہا دیٹ از ایکنالج اور اپریشیٹڈ، لیکن وہ پرائرٹی میں بہت نیچے تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ایک بندہ ایک ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے اس طرح. نو ون بلیوز کہ اتنا $بلین جو ہے نا وہ ہم سارا چندے سے اکٹھے کر لیں گے. لیکن ہمیں اگر ہمیں 10% پیسے بغیر کسی خرچے کے مفت میں ملتے ہیں تو اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بس تنقید پہ تنقید نہ ہونا. ہم کہتے ہیں کہ لیٹس اسیوم ہمارے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم 90% اس کو اپنے سورسز سے یا ہم باہر سے فنڈنگ کرواتے ہیں، 10% لیتے ہیں. آپ ایک سوچیں، ایک بندے نے پوری دنیا کے پاکستانیوں کو ایک چیز میں انوالو کرنے کی کوشش کیا. اس طرح نیشن بلڈنگ ہوتی ہے نا. آپ 10 روپے دیں بھلے اور نہ پیسے اکٹھے ہوں، کل آپ اس ڈیم کو آن تو کریں گے نا، بجائے کہ ہم قرضوں پہ قرضے لے کے آج ہم قرضوں کی اس میں عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں. اور مطلب بجلی کا بھی ہمارے پاس 1200 یا 1100 بلین کا ہمیں وہ پڑا ہوا ہے، سرکولر ڈیٹ پڑا ہوا ہے، اور ادھر باہر بھی ہم فورن ہم پیمنٹس لیتے ہیں، پیسے لے کے ہم اس کو ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں. تو کوشش کریں نا. اور پرائم منسٹر نے ایک رسک لیا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو اس پہ کھیلا ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کریں، ایک بندے نے ایک کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے یہ روڈ میپ بن جائے قوم کو آگے اکٹھا کرنے کا. ٹھیک ہے. تو نثار کھوڑو صاحب، سر یہ آپ نے سنا صداقت عباسی صاحب، تو وزیر اعظم بڑے کلیئر ہے کہ باہر سے پاکستانی پیسے بھیجیں $1000 اور ورنہ استداد کے مطابق. آپ کیا پالیسی اس پہ سننا چاہیں گے وزیر اعظم سے؟ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ جناب باہر سے پاکستانی کنٹریبیوٹ کریں اور ہم چند سالوں میں 5-6 سالوں میں یہ کام انجام دے سکتے ہیں. آپ کیا تجویز کر رہے ہیں اس موقع پر وزیر اعظم کو؟ سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں قرضوں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ حکومتوں نے بہت قرضے لیے ہیں. اب قرضوں سے جان چھڑانے کا طریقہ تو ایک میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کہیں اور جو بھی پاکستان کے لوگ باہر رہتے ہیں وہ اپنے سر پہ یہ بیڑا اٹھائیں اور کہیں کہ نہیں ہمیں کوئی قرضہ نہیں چاہیے، ہم اپنے پیسوں سے خود یہ ڈیم بنائیں گے. اب وہ ڈیم بنانے میں یہ پاکستان کی جو بجٹ ہے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ڈکلیئر کریں گے اور کتنا ہم ان کا حصہ بنیں گے. اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ کتنے ڈالر بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے پیسوں سے ڈیم بنا سکیں. اور ہم یہ کہتے ہیں سب دنیا کو کہ ہم قرضے نہیں لیں گے ڈیم بنانے کے لیے. پھر تو کوئی بات بنتی ہے، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی پاکستان اس کو اون کرے گا، پاکستان اپنے پیسوں سے بنائے گا، پاکستان کے لوگ اپنے پیسوں سے چندہ کر کے بنائیں گے، جو یہاں رہتے ہیں وہ چندہ دیں اور سارا کچھ یہ ڈیم بن جائے اور اس کی ایکچول اونرشپ ہو جائے. یہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے. یہ پھر تھوڑا سا وشی واشی ہو جائے گا کہ جی آپ 10% دیں، ہم کچھ نہ ڈالیں گے، پھر ہم باہر سے فنڈنگ کرائیں گے، یہ سارا کچھ مل جلا کے کریں گے. تو پھر وہ قوم کہے گی کہ بھائی اگر تم باہر سے قرضہ لے رہے ہو تو ہم سے پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ پاکستان میں 5 سال کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے؟ کیا آپ 5 سال میں ڈیم بنا سکو گے؟
یہ بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ کتنے سائز کا ڈیم بنتا ہے, اس میں کتنی لاگت آئے گی, اس میں کتنی کیپیسٹی ہوگی, اور وہ کتنے سالوں میں بن سکے گا. یہ بڑے بڑے سوال ہیں. یہ بڑا ڈیم بن رہا ہے, 7 MAF پانی جمع کرنے کا ڈیم بن رہا ہے. یہ ڈیم کوئی چھوٹا موٹا ڈیم نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ جی بس 2 سال میں بن جائے گا. یہ بتاؤ قوم کو کہ کتنے سال میں ڈیم بنے گا, کتنے پیسے لگیں گے, کتنا ہم ڈالیں گے, کتنا آپ لوگ بھیجو. پھر یہ کانفیڈنس بلڈنگ مشین ہوگی. کانفیڈنس بلڈنگ تبھی ہوگی کہ جب ہم ان کو ساری پالیسی آؤٹ لے کر کے بتا سکیں گے. ٹھیک ہے زبیر صاحب.